جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. جہاد اور دہشت گردی. اسلام کے پس منظر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پہلے مائک سے بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال؟ اگر کوئی غیر مسلم بھائی کہیں پر بھی ہو، کسی بھی قطار میں ہو، تو وہ اپنا ہاتھ اونچا کرے اور وہ پہلے سوال کریں. اگر دوسرے مائک میں بھی اگر کوئی غیر مسلم بھائی کھڑے ہوں تو آگے آ جائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر محمد ضیاء اللہ خان میرا نام ہے. میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے. اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the 4 conditions in this surah or not. اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ among all the Muslims اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ or not. بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح. دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا. تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. اصلاح بھی، مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے. تو ایک دم سیف ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں. دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے. السلام علیکم، میرا نام شجاع الحسن ہے. میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں. جناب آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں، مہربانی ہوگی. پہلا جو ہے
غلطی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا. آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا. میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ، یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے، وہ، یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے. ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رولز ہے اس کے اوپر کیے. بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں. بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا. ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر. اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں. اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں. میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان. آپ نے ایک دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں. جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں. جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں. 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے. میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کیا نہیں. میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں. آپ ملے ہوئیں گے، میں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن، کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو. مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا. تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے. اللہ عالم، اللہ عالم. اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا. مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا. وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں. میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا. آپ دیکھتے کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں. اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے. یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے. کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کیا نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے. میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں، میں دائی ہوں. تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا، لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں، افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا. آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں. آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے، رامائن کے بارے میں پوچھئے، ہندوازم کے بارے میں پوچھئے، عیسائیت کے بارے میں پوچھئے. یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں، ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک
शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफ़गानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग ख़वातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान ख़वातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है जो तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई। कुरान मजीद एक नूर है जिससे कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दूर हुआ। शेख अब्दुल हादी उमरी डालेंगे रोशनी। जहालत के अंधेरों में कुरान हिदायत की रोशनी है। आइए इसकी नूरानी तालीमात से हम अपनी जिंदगी को रोशन करें, दुनिया को मुनव्वर करें। देखिए हमारा प्रोग्राम रोशनी-ए-कुरान। रोशनी-ए-कुरान आज शाम 5:30 बजे और दोबारा सुबह 5:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। दिन रात जो गुजारे इस्लामी तरबियत में वो कामयाब होंगे दुनिया में आखिरत में। कुरान हकीम के हवाले से एक मुसलमान का तर्ज अमल क्या होना चाहिए? मोहम्मद आमिर खान। कुरान हकीम अपना तारुफ क्या करवाता है? वो यही तारुफ है कि ये हिदायत की किताब है। ओवैस पाशा करनी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक बात तय कर रखी है कि यहाँ कौमों के उरूज व ज़वाल का कायदा ये है, हर कदम पे रहनुमाई, हर मोड़ पे निगरानी, हर लम्हा सरपरस्ती। कि जो इस किताब को थामेगा उसे उरूज दिया जाएगा, जो इस किताब को छोड़ देगा उसे ज़वाल से दो चार किया जाएगा। दुनिया में जिंदगी को जायज और मुकम्मल तौर पर जीने के लिए अल्लाह ने उतारे बंदों के लिए पैगामात, इस्लाम के मुआशरती अहकामात। आज रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। नमाज अफजल तरीन इबादत, कुरान किताब हिदायत और हिकमत। नमाज हम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। अगर हम नमाज को और उसमें पढ़ी जाने वाली सूरतों को समझ लें तो कुरान करीम के आधे से ज़्यादा अल्फाज का समझना बहुत आसान हो जाएगा। इन्हीं खतूत पर तरतीब दिया हुआ देखिए हमारा ख़ास प्रोग्राम एक नए और अनोखे अंदाज में
आओ कुरान समझें। अल्लाह के मुकद्दस कलाम को समझें। आओ कुरान समझें। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है कि 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ, ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होगा। जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे।
تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا، میں تو یہ دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی، جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دونوں کا نام تھا عمر، تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے۔ بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں، دونوں الگ معنی ہیں۔ ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے، جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند۔ ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے، جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے۔ ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند۔ تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے، اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں۔ مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں، حق کے میدان میں شدت پسند ہوں، جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں۔ تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہے اس لیے آپ غلط انسان ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلوا فی دینکم، ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان یور ریلیجن۔ آپ دائرے کے باہر مت کام کرو، ایکسیسز، لا تغلوا فی دینکم، دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ، لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے۔ تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے، ٹیررزم الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے یا صرف ایک ہی ہے یا دونوں نہیں ہے۔ یہاں بھائیوں کی طرف سے۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے، میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں۔ امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت۔ بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندوؤں کے مروں گا نہیں۔ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں، لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے۔ کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے، کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت، بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں، آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا۔ آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے، اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے، نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے، ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے۔ آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو، نام بدلنا فرض نہیں ہے۔ کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے، تو نام بدلنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں، سنت موقدہ ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں۔ وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے، ہندوستان میں۔ آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں، لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے، بہترین ہے الحمدللہ، لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، کرنا اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا، تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً، کم از کم شرک سے تو بچے گا، کم از کم دوزخ سے تو بچے گا، جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ بھائی صاحب کا تیسرا سوال، دلت مذہب کی فیسلٹی، یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا رول ہے، جو بیکورڈ کلاس ہے اس کو فیسلٹی ملتی ہے۔ کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا۔ کئی مسلمان نہیں جانتا انصاری ہے کچھ چند، سب نے چند،
تو یہ فیسلٹی ملتی ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی, تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکیں گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی, انشاءاللہ اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے, کسی سورہ, کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے, اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ, اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد, اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے